محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کی آخری مجلس، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سخت علالت کے زمانے میں نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آپ کی ہر مجلس جو ہے واعظ و نصیحت کا ذخیرہ ہوا کرتی۔ علالت کے زمانے میں آپ کثرت سے اپنے مشفق اور مہربان نبی رحیم و کریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے۔ آپ کی خشیت اور گریہ وزاری کی یہ حالت تھی کہ اکثر احادیث بیان فرماتے تو خود آپ کی اور حاضرین مجلس کی روتے روتے ہچکیاں بندھ جاتی۔ اکثر فرمایا کرتے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ کبھی فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ ایک دن لوگوں کو کاشانہ اقدس پر طلب فرمایا اور دین و ایمان کو بچانے کے سلسلے میں ان کو سخت تاکید اور نصیحت فرمائی۔ واعظ و نصیحت کی اس آخری مجلس میں آپ نے جو ایمان افروز تقریر فرمائی اس کا خلاصہ نقل کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا۔ 3 ہی وقت ہوتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اے لوگو، تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بولی بیڑے ہو اور بیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں اور فتنہ میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سب سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑوالوی، یہ سب فرقے بیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں کی سچی عداوت، جس سے اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہیں آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت اور ہلاکت ہے۔ محترم سامعین،
یہ اعلیٰ حضرت کی آخری مجلس کی نصیحت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ اپنی نصیحت جو ہے بتا دی، اور اس پر عمل کرنے کی بھی تلقین کی کہ عمل کرتے رہیں، بدعقیدوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، کیونکہ میں اب آ کر کے نہیں بتاؤں گا، اور میرے بعد آنے والا نہ جانے کیسا ہو اور آپ کو کیا بتائے۔ محترم سامعین، آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے اس کو تمام عاشقان اعلیٰ حضرت تک اس بات کو، اس آخری نصیحت کو پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی بھولا بھٹکا ہوا ہو تو اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔